تراویح میں صرف ایک پارہ 14 پڑھا گیا ہے. بہت سی باتیں آئی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ، الگ الگ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انعامات گنایا ہے. پیچھے بھی قرآن میں آئی انسان ناشکری نہیں کرنا بلکہ، تو یہ اس پارے میں بھی شمار چیزیں آ گئی ہیں. وہ ایک لمبی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ جو تم کو نعمتیں دیا ہے اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. تھوڑے سے مثالیں دیا قرآن میں اللہ، اگر گنے تو کوئی انسان نہیں گن سکتا. زمین سے جو پیداواریں ہو رہی ہیں، مختلف جڑی بوٹیاں دوائیں بن رہی ہیں، سوکھے میوے ہیں، تر میوے ہیں، ترکاریاں ہیں، اناج ہے. آپ جائیے یونانی دکان پہ دوا ہے، بس دنیا بھر کی دوائیں ہیں. میڈیکل جائیے دوائیں سب جڑی بوٹی بناتے ہیں. کرانے دکان جائیے، کرانے دکان پہ جائیے، کرانے کتنی چیزیں ہیں دیکھیے آپ. پھر زمین سے جو پیدا ہوتے ہیں دھاتے ہیں سب انسان کے کام میں، لوہا، سونا، چاندی، پیتل، تانبا سب ہمارے لیے. پیداوار زمین کی ہے، ہم کھا رہے ہیں. پھل ہم کھا رہے ہیں، چھلکا جانور ڈال. چاول کھا رہے ہیں، اس کا چھلکا بھوسا جانور کھا رہا ہے. پھل کے ہم کھا رہے ہیں، اس کے چھلکے جانور کھا رہے ہیں. پھر جانور پیدا کیا اللہ، وہی اس میں آیا ہے. تفصیل بیان سورۃ نحل میں کہ جتنے جانور ہیں یہ تمہاری پیدا کیے. ان پہ سواری بھی تم کرتے، اس کا گوشت بھی کھاتے. وہاں اس زمانے تو یہ تھے نہیں گاڑیاں، تو بتایا کہ یہ سواری گائے، بیل، بھینس دودھ بھی پی رہے ہیں، ان کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، ان کے چمڑے سے سامان بن رہا ہے. اونٹ پہ گھوڑے پہ سواری بھی کر رہے ہیں. تو پھر خاص بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوا وَزِينَةً، گھوڑا وغیرہ یہ چیزوں پر تم سواری کرتے ہیں. لِتَرْكَبُوا وَزِينَةً، زینت بھی ہے. اس زمانے میں وہ بڑی چیز تھی. نوابوں کے پاس بگیاں ہیں، غریب لوگ پیدل چلنا. نواب لوگ کہتے بڑے 4 گھوڑے بگی، پیسے والا ہونے. آج کل تو کیا ہے، کار ہے. سب سے غریب پیدل، سائیکل، لونا، ایکٹیوا، اور آگے بڑھا تو بڑی، اور پیسہ بڑی موٹر ہے تو اور بڑی موٹر. جب تھے نہیں، اب گھوڑے اونٹ رہے تو پیسے والا تھا انہیں، سواریاں آس پاس، مالدار تھا. ہاں فوٹو دیکھیے نواب محمود علی خان جو جا رہے ہیں، عثمان علی خان کے والد، بگی ہے، بگی پہ جا رہے ہیں، 4 پیچھے فوجیاں ہیں. تو اسے بیان کیا ہے. اچھا خاص بات قرآن میں جو بیان کیا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، غور کرنا بات پہ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے ایسی ان سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسی سواریاں بھی پیدا کرتا رہے گا. یخلوق مضارع ہے، فعل مضارع. آج اپنے انشاءاللہ ہوتا پڑے گا مضارع. فعل مضارع بولے تو اس میں حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتا ہے. عربی گرامر میں فعل مضارع جو ہے اب فعل ہے، اس میں 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حال پریزنٹ ٹینس، ایک مستقبل فیوچر ٹینس. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ بھی ایسی سواریاں پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا. مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے. دیکھیے آگا قیامت تک سواریاں آ گئی، موٹر کار ہوائی جہاز سب آ گیا. قرآن پہلے بتا دیا. وَيَخْلُقُ، اس زمانے تو تھے نا ابھی گاڑیاں، سائیکل بھی نہیں تھی، کار کہاں سے آتے، پلیٹ کہاں سے آتے. تو جب بھی بیان کر دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سواریاں آج تو تم سواری کرتے مستقل، گھوڑوں پر خچر پہ سواری تھی، اونٹوں پہ سواری تھی، اسی پہ مال لے آتے تھے. فرمایا جو دیا ہوں میں اس کے علاوہ قیامت تک کے ایسی سواریاں بھی پیدا کرتا رہوں گا، اللہ کرتا رہے گا. مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے. جب اس وقت تصور تھا گاڑیوں کا، تصور نہیں تھا بھائی. میرے بچپنے میں ہمارے محلے میں اسکول تھا، زراری اسکول، بیل بنڈی میں بچیاں آ جاتے ہیں لڑکیاں. ارے کار ایجاد بھی ہوئی تو اتنی عام نہیں تھی میرے بچپن میں. ہم جو ہے 1960 سے 65 تک وہ آپ کے نانی کا جو ہے نانی کے لیے ماموں کا سامنے پڑھا کہ زراری اسکول تھا وہ اردو میڈیم. تو بڑی جو ہے نا بیل بنڈی تھی، بیل بنڈی اوپر ایسا گول چھت پڑا ہوا،
پردہ لگا ہوا، بچیاں بیٹھے ہوئے، بیل منڈی بھی جاتے تھے، سواری کرایہ دینا ان کو، کار ایجاد بھی تو ہوتی، عام نہیں تھی، اب تصور کو تھا کوئی بیل منڈی کو دیتا ہے. ابھی گاؤں میں بعض جگہ چلتا معاملہ، گھوڑے بگھی میں کام چلتا ہو، لوگ آج شوق کو دیکھنے جاتے. راجستھان میں یہاں بیل اور گھوڑے بھی لگتے ہیں گاڑیوں کو، راجستھان میں اونٹ لگاتے، آپ دیکھیں گئے دیکھے ہوں گے، راجستھان میں بجائے بیل کے گاڑی کو، بیل منڈی کو اونٹ لگاتے. آج بھی ہے راجستھان میں، آج بھی ہے، آپ جا کے دیکھیں، استعمال میں برابر. تو اللہ کے علم سب کا علم. میں اللہ تمہارے لیے قیامت تک کے ایسے سوائے پیدا کرتے رہے گا. اس کے بعد دیکھیے، آپ پتہ ہے کہ تمہاری کپڑا بنایا ہمیں گرمی سے بچنے کے لیے، تم کو تمہاری جان سے تمہاری بیویوں پیدا کیا، تمہارے بیویوں سے تمہارے بیٹے پیدا کیا، تمہارے پوتے پیدا کیا، پھر تم ایسے کی عبادت کر رہے ہیں پتھروں کی، نہ کوئی تم کو آسمان میں کسی کی روزی نہیں دے سکتے، ان کی پوجا کر رہے تم. غافلوں کہا گیا ہے وَيَعْبُدُونَ مَا لَا يَرْزُقُهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ، آسمانی میں کسی کو بت کچھ ذرہ برابر روزی نہیں دے سکتے، پتھر ہے. وہ چیز مان کیا جب. اور خبر کیا ہے کرم اللہ کا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی گناہ، ان کے ظلم، ان کی خطا پر اگر پکڑنا شروع کرے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کسی کو نہیں چھوڑتا انہیں. خطا کرے گی لڑی مت، انہیں چوری کرا گی لڑی مت، انہیں جھوٹ بولا کی مت، پورے انتقال، پورے مر جاتے. مگر کرم اللہ کا موقع دیا ہے. بابا نے قرآن میں اللہ کا چاہے پکڑنا، گناہوں پر پکڑے اللہ انسانوں کو، زمین پہ چھوٹتا نہیں کوئی، سب ختم ہے، پوری دنیا ختم. صاحب کون بچتا گناہ سے؟ غلطی ہے سب سے ہوتی، مشکل ہے، وہ سوائے نبی ہو گئے یا فرشتوں ہو گئے، برابر خطائیں ہوتی ہے ہمارے سے، پر رحم کرم ہے. قرآن میں بار بار آیا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ لوگوں پر بہت مہربان، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ بالناس، خالی مسلمان نہیں، مسلمانوں کو بھی آیا، یا بالناس ہمایا سارے انسانوں پر، لرؤوف لام آیا تاکید، رؤوف کی لا رؤوف آیا بعد میں بول رہے. اللہ یقیناً لوگوں پر، سارے انسانوں پر مہربان بھی ہے، رحم کرنا. کئی لوگوں کا قاتل ہے صاحب، کئیوں کو قتل کر دیا بدماش، ابھی موقع دی، ابھی بھی توبہ کر لے، موقع ہے تیرے کو، طلب کے معافی مانگ لے، تو چانس ہے، فوراً سزا نہیں دے رہا ہے. دین مقرر قیامت کا. لوگوں کی زمینیں کھا جا رہے ہیں، الٹا لوگوں کو پیٹ رہے ہیں، شادی کرے جہیز میں گھرا لے لیے، طلاق دے کے پڑھا دیا بچی کو، پورا سامان لے لیا اس کا، گھر بھی لے لیے، زمین پہ قبضہ، زمین کسی کی ہے، پیپر بنائے قبضہ، کئی جگہ یا بازو پھکٹ کی روٹی کھا رہے ہیں بیٹھ کے. بعض جگہ وقف کیے تھے کچھ کام کرو، کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ 3-4 ہیں قریب میں، 3-4 بڑے بڑے آتے ہیں، 2-2 لاکھ کرایہ، پھکٹ کھا رہے ہیں. کوئی بزنس ہے نہ جاب ہے، مفت کی روٹی کھا رہے ہیں بیٹھ کے. سب کو معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، مہلت دے رہا ہے. 1 بجے کے نام بزنس ہے نہ جاب ہے، برسوں سے کھا رہے ہیں، 100 سال سے کھا رہے ہیں، تو 4-4 لاکھ کرایہ کھا رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، مگر مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اور خاص بابا کو دعا کر لیتا ہوں میں، بہت باتیں بہت سی ہیں اس میں، کہ روزی ہے، جانور ہے، کیا کیا دیا اللہ، دیکھتے جاؤ دنیا میں جا کے لکھیے کرانے دکان پر کیا کیا ہے. دوا ساز جو ہمیں دیکھیے لکھیے کتنے دوائیں ہیں، زمین کے کتنے پھل ہیں، اور جو ترکاریاں کتنی پیدا ہوتی ہیں دکھتی ہے یہ بیٹھ کے آپ. اور وہ چھوڑ کے زمین جسم میں کیا، آپ کے انسان کے جسم میں کیا ہے، ڈاکٹر پڑھتے 7 سال پڑھتے، خالی سمجھنا ہے کیا کیا بنایا، دل، کلیجہ، پیشاب، گدی، آنکھوں میں باریک پردے، باریک رگیں، دماغ کے کتنے پارٹ، اس میں کیا کنیکشن ہے، بیدے کا کہاں کنیکشن ہے، پھر چھوٹی آنکھ، بڑی آنکھ، کھانا ہوا سب کہاں نکلنا فضلہ، پھر بیدے کا کیا سسٹم ہے. خالی پڑھتے سائنس میں انٹر میں انسان کے جسم میں 206 ہڈیاں ہیں، اور ڈاکٹر سے بہت پڑھاتے، تو خالی سمجھنے کو 5 سال لگتے ہیں. خالی جسم میں کیا ہے پھوکٹ پہ پتا کر اللہ سب دیا ہمارے کو. پارا قرآن ہمارا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گنتے جاؤ نعمتیں اللہ نہیں کر سکتے. فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اس میں آیا، آج پیچھے بھی آیا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ يَعْلَمُونَ، واقعی بندے اللہ کے ہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر کرو.
علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی زندگی بھر کوئی کام نہیں کر کے ہر سانس میں الحمدللہ کہا تو جو سانس دے رہا ہے اور نکال رہا ہے اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ. سانس سمجھ رہے ہم لے رہے نہیں, اللہ دے رہا بھائی. جب رک جاتا سانس, ارے کیا ہو گیا بابا کو, وہ دوا کرا رہی سانس رک گیا, ارے رکا نہیں, اللہ دے رہا تھا, اللہ اندر دے رہا تھا, نکال رہا تھا. جب انہیں روک دیا تو وہ ساتھ پمپا مار رہے ہیں, کہاں سے آتا بھائی؟ سانس دے بھی رہا نکال رہا ہے, زمین سے پیداوار انہیں پیدا کر رہا ہے, پانی برسا رہا ہے, مختلف ترکاریاں پھل وہ ہمارے لیے ہم کھا رہے ہیں. ہضم کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں, اللہ کر رہا ہے. اس میں اس کو پیس کر خون بنا رہا ہے, خود جسم میں خونوں میں کلیجے سے آ جا رہا ہے, بیکار فضلہ نکل جا رہا ہے. اس کو پیلا کون بنائے؟ اس کو یہ غذا گل, آپ سیب کھاؤ موز کھاؤ, لال خون بن رہا ہے, لال خون بنائے. یہاں بھی آج بھی قرآن میں آیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, یہ مویشیوں میں بھی تمہاری عبرت ہے, اللہ کی نصیحت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, ان مویشیوں سے ہم اس کے پیٹ سے پلاتے, دودھ پلاتے ہیں. دودھ کیا ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, پیچھے گوبر ہے, مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, آگے خون ہے. لَبَنًا خَالِصًا, پیچھے گوبر آگے خون, بیچ میں سے بہترین اعلیٰ درجے کا سفید مزیدار وٹامن بھرا ہوا دودھ نکالتے ہیں. پورا جانور کاٹ دو, پورا خون ہی خون ہے, پیچھے گوبر ہے, سامنے خون ہے. یہ دودھ کون بنا رہا بھائی؟ خون پیے نقصان دے, خون پیتا نہیں کوئی, بدبودار غلیظ نقصان دے. دودھ وٹامن سے ایسی آخری بیماری آ جائے موت کی, ڈاکٹر بتا کچھ دینا نہیں, دودھ تیرے کو بتا. دودھ وہ چیز ہے ایسی نعمت اللہ کی, بولا کہ دیکھو بھائی آخری موڑ میں کچھ نہیں کھلانا سوائے دودھ کے, کچھ دینا نہیں بتاؤ نے کچھ بھی, ارے نہیں دینا, ہم بول رہے ختم, جان کا خطرہ ہے. آخر موڑ پہ بس دودھ دینا, بس پانی دودھ گلوکوز دینا, وہ نعمت دودھ ہے. تو پورا جانور کاٹ کے پھینک دو, کہیں بھی دودھ نہیں ہے, گوبر ہے یا خون ہے, دودھ کون بنا رہا بھائی؟ بولا دیکھو میری طاقت تم پر, میری مہربانی دیکھو, میری عنایت دیکھو تم پر. معصوم بچے پیدا ہوتے دودھ ہی پیتا انہیں, بچے جانور کی بھی, بکری کا بچہ دودھ ہی پیتا انہیں, بلی کا بچہ دودھ پیتا انہیں, غذا نہیں اس کی, بعد میں جان پتہ کھاتا انہیں. تو بہرحال یہ بے شمار نعمتیں تفصیلات قرآن میں دی ہے. آپ قرآن میں بھی لے کے الگ لکھے تو ایک لمبا فہرست بنتی. یہ سب نعمتیں اللہ دیا ہے. اور پھر جو ہے غذائیں کھا رہے ہیں, اور پھر جو ہے کپڑے, بدن, جسم, ایمان, صحت, جسم میں چیزیں, جسم میں دیکھ رہے ہیں خطر نہیں ہے. گردے بنا دیا اللہ تعالیٰ, گردے گئے تو ختم موت. گردہ جو ہے خون کو چھان کے فاسد جو خراب مادے کو پیشاب سے کھا دیتا, اچھا پانی جاتا خون میں, اگر خراب ہو گیا تو فاسد مادہ پیشاب میں جاتا خون میں, آدمی موت کے والے. آج تک امریکہ بھی پریشان, گردہ نہیں کر سکتا. گردے کا گیا تو گیا, کسی کا اللہ کا بنا گردہ ڈالنا پڑتا. دل دیکھ لو آپ, دل گیا تو کیا حالت ہے. آنکھ پھٹ جائے تو دیکھنے والی آنکھ کوئی طاقت رہتی, نہ امریکہ کا لا سکتا, نہ لندن لا سکتا, نہ کوئی سائنسدان لا سکتا. آنکھ پھٹ جائے گی, کانچ کی لگے گی, وہ آنکھ نہیں بنے گی. انگلی کٹ جائے گی, پلاسٹک لگے گی, وہ انگلی نہیں رہے گی حرکت والی. بے شمار باہر نہیں گر سکتا انسان. سوچتے جاؤ, سب سے باہر دیا اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ تم کچھ بھی مت کرو بھائی, خالی شکر کرو ہمارا. تو آپ کرے بھی تو علماء لکھے کہ ایک عطا ہو رہا ہے. اگر ایک مسلسل ہر سانس میں الحمدللہ 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 بولے تو خالی سانس جو دے رہا ہے اور سانس نکال رہا ہے وہ اس بھی ادا ہو رہا ہے. یہ پید القلا ہم لوگ آ رہا ہے, اللہ اللہ نکالنا. پیشاب اللہ اللہ, کئی لوگ دوا کرنے میں ارے پیشاب رو گیا, اس کو نکال کے نالے سے نکالنا, پیشاب نکال سکنا. ہماری پھوپھی تھے جمیل النساء بیگم کے, ان کے ایک بیٹے تھے اس میں رضاکاروں میں پاکستان چلے گئے, ایک ہی بیٹے وہ انتقال ہوا. تو مولانا عبد المقتدر صدیقی کی بہو تھے, وہ پہلی بہو. کیا ہوا کہ پیخانہ رو گیا, پیشاب ہو گیا. ڈاکٹر کچھ دیر تک, 40 سال بڑی بات ہے, 50 سال بڑی بات ہے, میری کم عمر تھا, 25 برابر تھا ان کا. تو پیٹ اتنا بڑا ہو گیا, ڈاکٹر پریشان ہے بھائی, آخر پیخانہ بھی نہیں, پیشاب بھی نہیں نکلنا. اسی میں انتقال ہوا ان کا. پیخانہ ہوگا, ڈاکٹر پریشان ہے, آخر پیخانہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اتنا پیٹ, کوشش کرے کچھ کرے, پیشاب پیخانہ سب رک گیا, ڈاکٹر بھی زیرو ہو گئے. مگر اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں,
اللہ کے چہیتے ہیں. سنیں آپ, میرا بندہ ولی دعا کرتا ہے ضرور میں قبول کرتا ہوں. ایک واقعہ بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. میں میرے والد کے شیخ طریقت تھے حضرت مولانا سید محمد ضیاء الحسن کلیمی, عبدالقدیر صاحب کے سگے خلیر سالے, میری دادی کے سگے خلیر بھائی, حسین شاہ ولی پھر کی اولاد میں. تو عثمانی میں آج سے عثمانی خان کے دور میں آج سے 65-70 سال پہلے جب ہماری حکومت تھی, دواخانہ وہی دواخانہ عثمانی دواخانہ. ابھی حال میں انتقال ہوا ایک مشہور نعت خواں تھے امجد چشتی, ابھی انتقال ہوا. ان کی سگی نانی, انہیں کو خود بیان ہے, ان کی سگی نانی خاندہ پورا حضرت ضیاء صاحب کا مرید تھا. تو کوما میں آ گئے, ان کی سگی نانی بے ہوش ہو گئے, کوما میں آ گئے. ڈاکٹر بولے بس 24 گھنٹے کے بعد علاج نہیں. کوما میں آ گئے, بے ہوش ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بولے اب انتقال, اسی میں انتقال ہوگا, بس بچنے کی امید نہیں ہے, ناممکن ہے. تو حضرت ضیاء صاحب کے مرید تھے, آپ کو بلائے حسین شاہ ولی سے, بولا کہ حضرت کچھ پڑھ کے بھوکے فرمائیں ابھی یہ نہیں بنیں گے, زندہ رہیں گے. اس کے بعد ہوش میں آئے, 20 سال زندہ رہے. تو اللہ کے محبوب دعا کرے, اللہ رد نہیں کرتا. اللہ کے محبوب دعا کرتے ہیں, اللہ واپس نہیں لیتا. ارے میرا چاہیے تھا بھائی, زندگی میں اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. جو بھی کرا میرے لیے کرا ہے, دل گہرا میرے کا. کوئی عمل بھی اپنی خواہش کے لیے نہیں کیا ہے, اپنی عزت کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے, شو کے لیے, دکھاوے کے لیے, شہرت کی نہیں کرائے نہیں. ہر عمل میرے لیے اس کا. انہیں بولا میں اس کی بات رکھ لیتا ہوں, واپس نہیں کرتا. پتہ انہیں بولا سن لیتا ہوں میں. سارے اولیاء الگ, بخاری کی حدیث, بخاری, جب میرا بندہ محبوب علی دعا کرتا ہے ضرور میں جو مانگتا دیتا ہوں. تو ڈاکٹر بول رہے ہیں نہیں بچتے ہوں, بالکل ناممکن. ڈاکٹر بولے جواب دے دیے, بھائی انتقال ہو جاتا, کوما میں آ گئے. ارے بھائی بلاؤ مرشد, حضرت زندہ تھے, بولا کہ حضرت پڑھ کے پھونکے, کچھ پھونک فرمائیں انشاءاللہ ابھی یہ نہیں بنیں گے, زندہ رہیں گے. اور بھی ہوش میں آئے, 20 سال زندہ رہے. بہرحال نیک بندوں کی دعا مقبول ہے, انبیاء اولیاء کی. اور بہت سی باتیں ہیں, ایک بات کے دعا کر لیتا ہوں میں, باتیں بہت سی ہیں, اتنا لمبے باتیں ہیں, ایک وقت میں کیا بول سکتے ہیں, لیکن اب تفصیل پڑھنا. لیکن آخری بات کی دعا کر لیتا ہوں میں, اللہ مدہ ہے ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمتی. اے محمد آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی. ادعو دعوت دیجیے اسلام کی. کیسے؟ مار کے, پیٹ کے, جھگڑا کر کے نہیں, بالحکمتی, حکمت سے دعوت دیجیے, نرمی سے, اچھی والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت سے. اے محمد اچھی نصیحت سے, نرمی سے, اخلاق سے, پیار محبت سے, نہایت حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے. جو لوگ دعوت دے رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں حکمت سے, اور جو گالیاں دے رہے ہیں بدنام. خالی دھندا ان کا گالیاں دینے کا ہے, تقریر کرنا, ایک کے خلاف کرنا. تو حکم اور ہم ایک تو ہر ایک شخص میں فرض ہے دین کی اشاعت, اللہ کے لیے ہونا, اس میں نرمی ہونا, اخلاص ہونا, حکمت ہونا. کوئی غلطی کر رہا ہے, کوئی خطا, تو اس حکم روکنا ہوگا. برا کام سے قرآن حدیث میں آیا, تم میں کوئی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے ہاتھ سے روک دے. من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ, ہاتھ سے روک دو. فإن لم یستطع فبلسانہ, اتنی ہمت طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. فإن لم یستطع فبقلبہ, اتنی بھی ہمت نہیں ہے زبان سے, دل سے بولا جانو. وذالک اضعف الایمان, ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. آپ بولیں گے بھائی آپ ہاتھ سے روکو, بول رہے ہیں پہلوان ہے, شراب پی رہا, کیسا روکنا؟ پکڑے تو ایک دیتا کھینچ کے منہ پہ ہونے. پہلوان ہے, علماء افسرات کی ہے, جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے, آپ کی بیوی بچے ہیں, آپ کے خادمین ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, جہاں چلتا ہے اگر غلطی کرا ہاتھ سے روک سکتے روکنا. ہاتھ سے روک سکتے ہیں, کم از کم زبان سے روکنا. اب دیکھیں گنڈا چاقو مارے, زبردست پہلوان ہے, بولے تو مارتا انہیں, بولے تو مارتا, کیا کریں گے؟ کم از کم دل میں پڑا کرنا. دل میں بھی نہیں آ رہے تب تو ایمان نہیں ہے. ہمارے محلے میں میرے بچپن آتے, بڑے پہلوان, نام لیتا, بڑے پہلوان آتے تھے, وہ بڑے پہلوان تھے, کئیوں کو مارے, مر بھی کے بیچارے. بہت بڑے پہلوان تھے حیدرآباد کے مشہور. تیلگوں چھٹی کرے گی, آخری فائرنگ میں چناٹی مروا دی بیچاروں. تو ہمارے امام صاحب محلے کے مر گئے بیچارے, ولا الضالین, ربنا فوراً
ربنا لک الحمد زور سے کون بولے؟ ارے تو کون بے جاہل ان پڑھ امام پانے بات کرے گی پلٹ کی آمین زور سے کون بولے؟ امام باز کبھی آمین بھی صحابہ آواسی بولے، امام شافعی امام احمد آواسی بولتے، بول سکتے آہستہ بولے گا. تو ہمیشہ سلام پھیرتے ہی ربنا لک الحمد کوئی زور سے بولتے پلٹ کے فوراً رکتے تھے امام صاحب ربنا لک الحمد زور سے کون بولے بولے رکتے تھے. اب اس کے بعد سلام پھیرے، معلوم بڑا پہلوان ہے 7 فٹ کے اثر بڑے یوں پلٹے دیکھے ارے پہلوان ہے، خاموش دیکھے کہ پہلوان ہے، معلوم پہلوان ہے یہ شافعی مسئلہ کا پہلوان ہے، بہت مشہور پہلوان ہے، خاموش. آپ کہاں بولو نا بھائی. اچھا چھوٹے بچے غلطی کرے دیکھ کے دبا کے مار دیے کہ بچ کر وہ مارتے کچھ لوگ کو تگڑا مارا تو خاموش. کیا ہے میاں صبر کر لیا، صبر نہیں کرے پہلوان ہے اور مارتا بول کے روکے بیٹا. پہلوان دیا کھینچ کے پچ کر تو خاموش رہا تھے آگے بڑھ اور تو مارتا ہو رہے. ارے کیا یار اتنا پچ کر مارا تو خاموش دکھے رہے. بولے صبر کر لیا، صبر نہیں کرے مجبوری ہے بابا. پہلوان تگڑا ہے. چھوٹے بچے اگر غلطی کرا مسیح میں تو دبا کے پیٹ دیا، دوسرے دن پہلوان مارا تو خاموش بڑھ گئے، بچے کو پیٹے. سرکار فرمائے، رسول اللہ فرمائے تم میں بہادر پہلوان طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو گرا دیا پچھاڑ دیا، بلکہ صحیح معنی میں بہادر شجاع پہلوان وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود روکے. بچہ ہے غلطی کرا جس بار خوب مرنا نہیں جانتا وہ پہلوان ہے. کشتی میں گرا دیا کسی کیا ہے، چھوٹے کے بچے کو پیٹ دے رہے پکڑ کے، غصہ آ گیا ہے، طاقت ہے، بدلہ لے سکتے، موقع اسباب قانون بھی ساتھ ہے، جان دو معاف کر دو. فرمایا رسول یہ پہلوان ہے، یہ بہادر ہے. بہادر اس کو بولتے ہیں. معصوم بچہ ہے دیکھتے غلطی کرا جان تو بچہ ہے بھائی کرے گی دے پچکڑ دے گھوسے مکیاں مار رہے ہیں. اکثر میرے بچپنے میں موزن آتے پورے جاہل آخری چاہے لوگ بناتے تھے موزن، تاکہ پیسے تھوڑے آتے نہیں، پورے ان پڑھ بیوقوف قسم کے. پیچھے بچہ آیا کہ چل نکل جل بتاری ارے پڑھ دے بھائی نماز. سرکار فرمائے بچے جب 7 سال کی ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 سال کی ہو جائیں نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ. ماں باپ نہیں بچہ اپنے چاہتے ہو جھڑک کے پڑھا دے پورے موزن دی. اب تو آج کل کچھ ٹھیک ہو گیا، پورے پرانے پورے جائے نا آئے گی بچے چیخنا ڈرانا مارنا. ارے بچے نمازی کتاب بنی گئے بھائی آ تو ہم بیٹھو بابا بیٹھو پڑھو بولنا، بجاج کے جھڑک کے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں پورے جھولا. تو عادت اللہ ہے تو بھائی حکمت سے کام کرنا ہے. تبلیغ دین کی اشاعت ہے، نرمی سے پیار سے محبت سے اخلاق سے بولنا ہے. یہ واقعہ دعا کر لیتا ہوں میں کہ غلطی کرا تو اس انداز سے بولنا، اکیلے میں نرمی پیار سے محبت سے حکمت سے اس انداز میں بولنا، اس کو دل نہیں دکھنا. آج کے ڈرا کے سب کے سامنے بولتے اپنی بڑائی بتا کے ذلیل کرتے نہیں. امام حسن حسین کا واقعہ ہے. امام حسن حسین بچے تھے، ایک عربی وضو کر رہا تھا تو جاہل گاؤں دیہاتی عربی، دیہات گاؤں کے عربی ہوتے گاؤں جاہل غلط سر وضو کر رہا تھا. تو دونوں بھائی دیکھے کہ بالکل غلط وضو کر رہا ہے. سوچے کہ اگر ہم روکیں گے بولیں گے بچے اس کو برا دکھیں گا. امام حسین فرمائے بھائی ہٹ کے جو غلطیاں وہ کر رہا ہے پورے وہی غلطیاں تو بازو بیٹھ کے آپ مجھے بتا دیجیے غلطی یہاں چھوڑ دے رہا ہے، یہ چھوڑ دے رہا ہے، یہ چھوڑ دے رہا ہے، وہی غلطیاں میں کرتا ہوں آپ مجھے بتا دیجیے. بیٹھ کے دھو کے دیکھے چھوڑا ابھی چھوڑے. بھائی حسین یہ سوکھا رکھے وضو نہیں تھا یہاں تو دھونے کا ہے. پھر بھائی حسین یہ کونی سوکھی ہے نہیں ہوتا. عربی سمجھ گیا بچے سکھا رہے میرے کو ایسا دیتے بھائی، ایسے دل شکنی کرتے تھے، دل دکھنا نہیں، ایسا پیار سے بولتے تھے. آج کل ہے ہی نہیں، بولتے نہیں، بولے تو ڈرا کے گالیاں دے کے اسٹیج پہ آ کے انہیں کافر ہے، وہ کتا ہے، وہ منافق ہے، گالیاں قرآن نہ حدیث. اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے، نرمی حکمت سے کام بولنا ہے، اخلاق سے بولنا ہے، اخلاص سے اللہ کے لیے کرنا ہے کام. اللہ ہم سب کو جتنا سنے اور سنائے اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق ہمیں. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.